بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عاطف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج آف قرآن و حدیث۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 4 اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اقلاب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخفاء کسے کہتے ہیں، حروف اخفاء کتنے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، کون سے حروف ایسے ہیں جن پر حروف اخفاء کیا جاتا ہے۔ اس پوری ویڈیو میں آپ کو حروف اخفاء کے بارے میں بتاؤں گا، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آج ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اخفاء کس سے کہتے ہیں، اخفاء کا مطلب کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، کن حروف کے بعد کون سا لفظ آئے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف اخفاء کتنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں۔ حروف اخفاء کون کون سے ہیں، میں رپیٹ کر دیتا ہوں: ت، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ یہ تھے حروف اخفاء۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں نون ساکن اور تنوین کی صحیح سے پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں صحیح سے اخفاء کا قاعدہ یاد نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اخفاء کے معنی کیا ہیں، اخفاء کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اخفاء کے معنی۔ اخفاء کے معنی کیا ہیں؟ اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ حروف کو اس کے مخرج میں اس طرح چھپانا کہ اظہار ہو نہ ادغام، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو، یعنی کہ درمیانی کیفیت ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب ہم سب سے پہلے تا کی مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا وَإِن كُنتُم اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی آیت کے اندر ایک اور حرف آ رہا ہے کاف۔ اگر آپ غور کریں تو نون ساکن کے بعد کاف بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ تھی تا کی مثال اور کاف کی۔ اب ہم چلتے ہیں سا کی مثال کی طرف۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 25، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا۔ اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد سا آ گیا ہے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفاء ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف جو کہ جیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 160، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة۔ اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے، یہاں پر اخفاء ہوگا، کیونکہ جیم حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔
تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف جو کہ دال ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 97، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ۔ اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ پہلے تو نون ساکن کی مثال ہم نے لی تھی، اب ہم تنوین کی مثال لیں گے۔ اب ہم لے لیتے ہیں فا کی مثال۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 9، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا۔ تنوین کے بعد فا گیا ہے، یہاں پر رفع اخفا ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی آیت کے اینڈ میں کاف آ گیا ہے، کاف رفع اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی گننا کریں گے، رفع اخفا ادا ہوگا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، فی ضلال کبیر، فی ضلال کبیر۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد کاف آ گیا، یہاں پر بھی رفع اخفا ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم سین کی مثالیں لیتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلما القی فیہا فوج سألہم سألہم۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد سین آ گیا ہے، قاعدہ یہ تھا نون ساکین اور تنوین کے بعد رفع اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر رفع اخفا ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔